السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے خانہ کعبہ پر پہلی نظر کی دعائیں اور طواف کا مکمل طریقہ۔ پیارے بھائیوں، علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو یہ دعا پڑھی: اللہم زد بیتک تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا ومہابتا۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب کعبہ کی طرف دیکھتے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کی طرف دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اعوذ برب البیت من الدین والفقر ومن ضیق الصدر وعذاب القبر۔ خلاصہ یہ کہ کعبہ کی طرف پہلی نظر پڑنے کے وقت کی کوئی متعین و مخصوص دعا نہیں ہے۔ اس وقت دل میں جو دعائیں یاد آئے وہ مانگ لی جائے۔ مخصوص دعاؤں کی تعین کی وجہ سے رقت قلب جاتی رہتی ہے، لہٰذا اس موقع پر جو اخروی اور دنیاوی حاجات سامنے ہوں وہ مانگ لینا چاہیے۔ اگر اس طرح کی دعائیں مانگ لی جائے کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے یا اس سفر میں میری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے تو زیادہ جامع دعا ہوگی۔ طواف کا طریقہ۔ پیارے بھائیوں، طواف شروع کرنے سے قبل مرد استباء کر لے، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لے کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ اب کعبہ کی گرد طواف کے لیے تیار ہو جائے۔ استباغی حالت میں کعبہ شریف کی طرف منہ کیے حجر اسود کی بائیں طرف رکن یمانی کی جانب حجر اسود کے قریب اس طرح کھڑے ہو جائے کہ پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے۔ اب بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کیجئے: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز و جل، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کی سیدھے ہاتھ کی جانب اتنا چلیے کہ حجر اسود آپ کی عین سامنے ہو جائے۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً چوما ہے۔ اب دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور پڑھیے: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے، اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور اللہ عز و جل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام ہو۔ اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ 3 بار ایسا ہی کیجئے۔ سبحان اللہ عز و جل جھوم جائے کہ آپ کے لب اس مبارک جگہ لگ رہے ہیں جہاں یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ لگے ہیں۔ مچل جائے، تڑپ اٹھیے، اور ہو سکے
تو آنسو کو بہنے دیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود پر لبہائے مبارکہ رکھ کر روتے رہے، پھر التفات فرمایا یعنی توجہ فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ، یہ رونے اور آنسو بہانے کا ہی مقام ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ لوگوں کو آپ کے دھکے نہ لگے کہ یہ قوت کے مظاہرہ کی نہیں، عاجزی اور مسکینی کی اظہار کی جگہ ہے۔ ہجوم کے سبب اگر بوسہ میسر نہ آ سکے تو نہ اوروں کی ایذا دیں، نہ خود دبے کچلیں، بلکہ ہاتھ یا لکڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے چوم لیجئے۔ یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یہی کیا کم ہے کہ مکہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا لکڑی یا ہاتھ سے چھو کر چومنی یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں جوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا اس کے لیے گواہی دے گا۔ پیارے بھائیو، اب اللہم ایمانا بکا و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہی تجھ پر ایمان لا کر اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کو یہ طواف کرتا ہوں، کہتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف ہی چہرہ کی، سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سر کیے۔ جب حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے اور یہ ادنا سی حرکت میں ہو جائے گا تو فوراً اس طرح سیدھے ہو جائے کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے۔ اس طرح چلیے کہ کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے۔ مرد ابتدائی 3 پیروں میں رمل کرتے چلے، یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے، شانی یعنی کندھے ہلاتے چلے جیسے قوی و بہادر لوگ چلتے ہیں۔ بعض لوگ کودتے اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں خود کو یا دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو اتنی دیر رمل ترک کر دیجئے، مگر رمل کی خاطر رکے نہیں، طواف میں مشغول رہیے۔ پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر تک کے لیے رمل کے ساتھ طواف کیجئے۔ پیارے بھائیو، طواف میں جس قدر خانہ کعبہ سے قریب رہیں یہ بہتر ہے، مگر اتنے زیادہ قریب بھی نہ ہو جائے کہ کپڑا یا جسم پشتہ دیوار سے لگے، اور اگر نزدیکی میں ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو اب دوری بہتر ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے طواف میں خانہ کعبہ سے دوری افضل ہے۔ پہلے چکر میں چلتے چلتے درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے۔ پہلے چکر کی دعا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا ووفاء بعہدکا واتباعا لسنت نبیکا وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنت والنجاة من النار۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند اور عظمت والا ہے، اور رحمت کاملہ اور سلام نازل
نازل ہو اللہ عز و جل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ عز و جل تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تجھ سے کی ہوئی عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے میں طواف شروع کر چکا ہوں۔ اے اللہ عز و جل میں تجھ سے گناہوں سے معافی کا اور بلاؤں سے عافیت کا اور دائمی حفاظت کا، دین و دنیا اور آخرت میں اور حصول جنت میں کامیابی اور جہنم سے نجات پانے کا سوال کرتا ہوں۔ پیارے بھائیو، رکن یمانی پہنچنے تک یہ دعا پوری کر لیجئے۔ اب اگر بھیڑ کی وجہ سے اپنی یا دوسروں کی ایذا کا اندیشہ نہ ہو تو رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے تبرکاً چھوئیں، صرف بائیں ہاتھ سے نہ چھوئیں۔ موقع ملے تو رکن یمانی کو بوسہ بھی دیجئے۔ اگر چومنے یا چھونے کا موقع نہ ملے تو یہاں ہاتھوں سے اشارہ کر کے چومنا نہیں۔ رکن یمانی پر آج کل لوگ کافی خوشبو لگا دیتے ہیں، لہٰذا احرام والے چھونے اور چومنے میں احتیاط فرمائیں۔ پیارے بھائیو، اب آپ کعبہ مشرفہ کے 3 کونوں کا طواف پورا کر کے چوتھے کونے رکن اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رکن یمانی اور رکن اسود کی درمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ آپ جو چاہیں اپنی زبان میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے یا سب کی نیت سے، اور مجھ گناہگار سگِ مدینہ عفی عنہ کی بھی نیت شامل کر کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نیز یہ قرآنی دعا بھی پڑھ لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمیں دنیا میں بلائی دے اور ہمیں آخرت میں بلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دوسرا چکر، اب حجر اسود کے قریب آپ پہنچی۔ یہاں آپ کا ایک چکر پورا ہوا۔ لوگ یہاں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دور ہی دور سے ہاتھ لہراتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا ہرگز سنت نہیں۔ آپ حسب سابق یعنی پہلے کی طرح روبہ قبلہ حجر اسود کی طرف منہ کر لیجئے۔ اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو ابتدا ہو چکی۔ اب دوسرا چکر شروع کرنے کے لیے پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے۔ یعنی موقع ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیجئے، ورنہ اسی طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے چوم لیجئے۔ پہلے ہی کی طرح کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی جانب سر کیے۔ جب حجر اسود سامنے نہ رہے تو فوراً اسی طرح کعبہ مشرفہ کو بائیں ہاتھ کی طرف لیے طواف میں مشغول ہو جائے اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے۔ دوسری چکر کی دعا، اللہم ان ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک والعبد عبدک وانا عبدک وابن عبدک وهذا مقام العائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقني الجنة بغیر حساب۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اے اللہ عز و جل، بے شک یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے اور یہاں کا امن و امان تیرا ہی دیا ہوا ہے اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں۔
اور یہ مقام جہنم سے تیری پناہ مانگنے والے کا ہے، تو ہمارے گوشت اور جسم کو دوزخ پر حرام فرما دے۔ اے اللہ عز و جل ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اس کی چاہ پیدا کر دے، اور ہمارے لیے کفر اور بدکاری اور نافرمانی کو ناپسند بنا دے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ عز و جل جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ اے اللہ عز و جل مجھے بے حساب جنت عطا فرما۔ پیارے بھائیو، رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے یہ دعا ختم کر دیجئے۔ اب موقع ملے تو پہلے کی طرح بوسہ لے کر یا پھر اسی طرح چھو کر حجر اسود کی طرح بڑھیے، درود شریف پڑھ کر یہ دعائے قرآنی پڑھیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی دے اور ہمیں آخرت میں بلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ آپ پھر حجر اسود کے قریب پہنچے۔ اب آپ کا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔